بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق کو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس حدیث پاک میں اپنی معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں ان حقوق کے حوالے سے جو ہے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ایک دوسرے اس موضوع پر کریں گے کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر حق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ جنرل حقوق ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ پورے کیے جائیں. اور ان کی طرف حدیث مبارکہ میں احادیث طیبات میں بہت زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور دیگر کتب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. قیل ما ہن، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سے حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں. قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ. فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے. مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے. سب سے پہلے اس حق پر جو ہے وہ تھوڑی گزارشات میں مزید عرض کر دوں، پھر آگے جو ہے وہ اپنے معمول میں چلتے ہیں. حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے. یہ اگلے دن میں کل یا پرسوں بھی اس معاملے میں ایک سوال آیا تھا، اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی. دین میں یاد رکھ لیجئے گا جتنے رائٹس ہوتے ہیں، جتنے حقوق ہوتے ہیں یا جتنے فضائل ہوتے ہیں، وہ سارے فضائل یا سارے حقوق ان کے لیے ایک چیز جو ہے یہ شرط کے طور پر پائی جاتی ہے. بعض اوقات اس شرط کا ذکر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ذکر نہیں بھی ہوتا ٹیکسٹ کے اندر، عبارت کے اندر، لیکن وہ چیز آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کے اندر لازم و ملزوم کی طرح شامل ہے. وہ چیز جو ہمیں یا کسی کو بھی کوئی فضیلت عطا کرتی ہے
یا کوئی حق عطا کرتی ہے وہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی ایمان کی شرط کے ساتھ کوئی حق ملتا ہے. اگر ایمان نہیں تو کوئی حق نہیں. اسلام میں مسلمانوں کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے حقوق ان سب کی ایک شرط جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو عمل جو ہے وہ فائدہ دے گا. اگر ایمان نہ ہوگا تو کوئی بھی عمل کسی کو کوئی فائدہ نہ دے گا. مثلا ایک ہی مثال عرض کر دیتا ہوں. آج کل رمضان المبارک ہے اور ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پر کثرت کے ساتھ غیر مسلم لوگ موجود ہیں. آج کل روزہ جو ہے وہ صبح ہم بند کر رہے ہیں تقریباً 4 بجے آئی تھنک جی, اور آج جو ہے یہ افطاری ہوگی تقریباً 9:45 بجے کہہ رہے ہیں سرکہ کھٹ پتی. اب ایک بندہ آپ کا ہمسایہ ہو بالفرض, صبح 4 بجے وہ بھی کھانا پینا چھوڑ دے, آپ بھی چھوڑ دیں, شام 9:45 بجے تک وہ بھی بھوکا پیاسا رہے, آپ بھی بھوکا پیاسا رہے, مگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا ہو اور وہ مومن نہ ہو. بے شک رمضان کا مہینہ بھی ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ آپ کے ساتھ بھوکا اور پیاسا بھی رہا ہے, مگر اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو روزہ دار نہیں بناتا. یہ بات یاد رکھیں, یہ اصول ہے دین کا. اور اگر اس محفل اور اس صحبت میں اگر اصول دین میں سے یہ چیز ہی ہم سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو اسلام کے نام پر موجودہ دور میں بعض جاہل لوگ پیدا کر دیتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں سے دور ہو جائیں گے. یعنی اس بندے کا یعنی بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. خالی بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. روزہ تب ہے سب سے پہلے ایمان شرط کے طور پر ساتھ موجود ہے. ایمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر. پہلے ایمان ہو, بندہ مومن ہو, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے, اس کے بعد وہ ان شرائط کے ساتھ جو حضور طے فرما چکے ہیں اپنی امت کے لیے, ان شرائط کے تحت بھوکا اور پیاسا رہے, پھر جا کے اس کو وہ اجر ملتا ہے جس کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں یوم محشر اور جنت میں اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہوں. یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں, اور سب سے اولین شرط جو ہے وہ ایمان ہے, وہ مسلمان ہونا ہے. اگر کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں سرے سے تو پھر اس کا کوئی حق بھی اس طرح کا آپ کے اوپر نہیں بنے گا. اسی طرح اس مقام پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط جو ہے وہ ساتھ بیان فرما دی کہ حق المسلم علی المسلم ستن, کہ یہ حق ہیں کس کے, مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. یہ مسلمان ہونا بنیادی شرط ہے. اور اگر ایک پورا طبقہ ہی معاذ اللہ مرتد ہی ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہی نہیں مانتا تو اس کو تو ہم مسلمان ہی نہیں کہہ رہے. اور یہ حق جو ہے یہ تو مسلمان کا ہے. ہم لباس ہونا, ہم زبان ہونا, ایک جیسی زبان بولنا یا ایک جیسے لباس پہننا یا ایک کلچر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ایک جیسا ہونا, اس سے بندہ مومن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھ گئے. جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں بڑے صوبہ سندھ کے اندر تو ایسے کئی گاؤں اور دیہات موجود ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص مسلمانی سارے ہندوؤں کے جو ہیں وہ دیہات ہیں, تو وہ لوگ بھی اردو تو بولتے سمجھتے ہیں. یعنی کسی اگر آپ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے, جو لوگ مکہ مکرمہ میں تھے سارے, کیا وہ عربی نہیں تھے بولتے؟ بولیے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے وہ لوگ نہ تھے؟ یعنی خاندان سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, کسی کے گھر پیدا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس سینس کے اندر. عربی بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا, تھلوں میں مکہ شریف میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں؟ وہ ساری فضیلت جو ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے, اور وہ شرط جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہے تو مکہ معظمہ میں رہنا فضیلت کا باعث ہوگا.
ایمان ہے تو کعبہ مکرمہ کے چکر جا کے لگانے پھر فضیلت کا باعث ہے. ایمان ہے تو عرفات مینا مزدلفہ میں جانا فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ وہ شرط جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. ہم لباس ہونے سے یا ہم زبان ہونے سے یا ایک دوسرے کی بات سمجھ لینے سے اس کو ایمان نہیں کہتے، کہ ان کے رنگ ہماری طرح کے، ان کی زبان ہماری طرح کے، وہ لباس ہماری طرح پہنتے یا وہ ہماری برادری کی، سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ساری خصوصیات، سارے فضائل، اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے بولیے؟ ایمان. کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. اس کے بعد رائٹس ہوں گے، اس کے بعد حقوق ہوں گے، اس کے بعد فرائض ہوں گے. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. فضائل میں بالعموم جتنی احادیث آتی ہیں، بالعموم میں کہہ رہا ہوں، ان میں کوئی اس چیز کا بیان ہو یا نہ ہو. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو بھی شخص جو ہے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی جگہ بھر جاتی ہے. یعنی اتنا اجر و ثواب. اب اس طرح کے کئی فرمودات حضور کے مل جائیں گے. اس کے ساتھ اب یہ موجود، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو جو بھی بندہ پڑھ لے، جو بھی بندہ پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا. بنے گا اس کا جس کا پہلے ایمان موجود ہے. یعنی ایمان شرط ہے. ایمان ہے تو فضیلت ہے، ایمان نہیں تو کوئی بھی فضیلت نہیں ملے گی. اس لیے جس طرح سلام کے اس مقام پر بیان فرمایا، تو اس مقام پر تو بالخصوص حضور نے وضاحت بھی فرما دی کہ یہ حق جو ہیں یہ مسلمان کے حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. فرمایا کہ 6 حق ہیں. سب سے پہلا حق فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان کو ملے تو سلام کہے. مسلمان کو ملے تو کیا کہے؟ سلام کہے. اور یہ خالی سلام کہنے کا عمل جو ہے، یہ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سنن ابی داؤد شریف کے اندر صحاح ستہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے. ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ تعالی من بدأهم بالسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام لینے میں ابتدا کرتا ہے. جو سلام لینے میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے. جب دو مومن، اب اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے، یعنی اس میں بھی ایمان کا ہونا شرط ہے دونوں کا. یعنی کرنے والا بھی مومن ہو، جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہو، مسلمان ہو. فرمایا کہ جو بھی سلام لینے میں جو بھی مومن ابتدا کرے گا، پہل کرے گا، تو وہ ایسا مومن ہوگا ان اول الناس باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ شخص ہے جو کہ سلام لینے میں ابتدا کرتا ہے. جو سلام لینے میں ابتدا کرتا ہے. سلام لینے میں بندے کو ہمیشہ جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب رکھا ہے، تاکہ بندہ انتظار نہ کرے کہ فلاں مجھے سلام کرے گا تو پھر میں کروں گا. اور اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے مسلمانوں کو. اب ہمارے ہاں ایسے ماحول ڈیولپ ہو چکے ہیں ہمارے کلچر کے اندر کہ لوگ بغیر ضرورت کے کسی کو سلام بھی نہیں کرتے. یقین کر لیں، گلی میں دو مومن جا رہے ہوں، صرف اس ناطے سے وہ سلام نہیں کرتے کہ وہ حضور کی امتی ہیں، یہ بھی حضور کی امتی ہے، تو میں سلام کے 2 لفظ ہیں، کیا جاتا ہے اس میں کسی کا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رویہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس سے کوئی مطلب ہو، جس سے کوئی مفاد ہو، لوگ اس کو ساتھ بس سلام دعا رکھتے ہیں. صرف مومن ہونے کی وجہ سے سلام کریں گے تو پھر اجر کے حقدار ہیں. خالی ہمارے الفاظ سے تھوڑا اجر ملنا کسی کو. بہرحال سلام لینا جو ہے حضور نے فرمایا یہ مومن کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب بھی مومن ایک دوسرے کو ملے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں. اب سلام کے مختلف طریقے ہیں اور وہ سارے دینی شرعی طریقے ہیں. مثلا ایک بندہ دوسرے مومن کے پاس سے گزر رہا ہے، وہ زبان سے السلام علیکم کہہ دیتا ہے، یہ بھی ایک سلام کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ جب بندہ کسی کے ساتھ سلام لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ بھی ملا لیتا ہے. اس کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے؟ بولیے ہاتھ ملا لیتا ہے. یہ جو ہے سلام کرنا اس حالت میں جس کو مصافحہ کرنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے مصافحہ کرنا. وہ ہے ہاتھ ملانا. اور ہاتھ اس طرح جو مسنون طریقہ کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام لیا جائے. کس طرح؟ یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اگلے بندے کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ملا کے تو گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کیا جائے. اور صحابہ کرام کے دور میں ایک تابعی جو تھے، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، کسی صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارک میں آپ لوگ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، صحابہ کرام میں مصافحہ کرنے کا معمول تھا. یعنی صحابہ کرام جب آپس میں سلام لیتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے. مصافحہ کا کہ خالی زبان سے نہیں تھے کہتے، بلکہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے یوں دونوں ہاتھوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ سلام کرتے تھے. سو یہ بھی ایک جو ہے یہ طریقہ ہے. یہ اسلام دعا کے طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ جائز ہے اور بلکہ مسنون ہے. اسی طرح حدیث طیبات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام بخاری نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے، امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جس سے زیادہ پیار محبت کا اظہار مقصود ہو اس کے لیے اٹھ کے بھی کھڑا ہونا جو ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا کا ہاتھ مبارک پکڑ کے حضور اسے بوسہ دیا کرتے. حضور اسے بوسہ دیا کرتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی بھی ہو جاتی اور حضور کے دستے مبارک کو پکڑ کر بوسہ بھی دیا کرتی. سو ہاتھ کو یعنی یہ اب محبت کے طریقے جو ہیں یہ جتنی محبت ہو کسی کے ساتھ، اگر آپ کسی کو سمجھیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے تو وہ بھی سنت کے حکم میں موجود ہے. یہ بھی سلام کا ہی ایک طریقہ ہے. ایک معمول حضور کا جو ہے وہ حدیث پاک میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالتزمہ وقبل ما بین عینیہ. فرمایا گیا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ بھائی تھے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ ہجرت فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور کو ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی، فالتزمہ ہو، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معانقہ فرمایا، یعنی حضور نے اٹھ کے انہیں گلے لگا لیا. یہ بھی سلام کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ حضور کو ان کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی، تاجدار کائنات کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے انہیں گلے لگا لیا. وقبل ما بین عینیہ، اور حضور نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضور نے بوسہ دیا. حضور نے انہیں چوم لیا محبت کے ساتھ ان کے ماتھے پر، یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان. فرمایا گیا کہ حضور نے ان کا بوسہ لے لیا. اتنی محبت کے ساتھ حضور ان کو ملے. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو طریق ہے سلام کا، یہ طریقہ ہمارے اس کلچر کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ان چیزوں کو بہت یاد رکھنے کی، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دیگر مسلمان مرد جو آپ کے حلقے احباب میں آتے ہیں، ان سب کو یہ چیزیں جو ہے یہ بتانے کی دلائل شرعی کے ساتھ ضرورت ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ دین کو بہت سارے لوگ اب اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، اور دین کسی کی بھی سمجھ کا کچھ بھی لحاظ اور پاس نہیں رکھتا. دین صرف قول خدا اور قول رسول کا نام ہوتا ہے. یہ اصولی باتیں سمجھیں ضرور.
کہ دین ایسا نہیں جو آج کل جو ہے، جس سے میں نے اگلے دن عرض کر رہا تھا کہ جو پنجاب میں رہنے والے ہیں یا انڈیا میں رہنے والے وہ انڈین کلچر کے مطابق تشریحات کرنا چاہتے ہیں، جو یورپ میں رہنے والے وہ یورپین کلچر کے مطابق اسلامی تشریحات چاہتے ہیں، مگر قطعاً ایسا دین جو ہے وہ نہیں ہے۔ دین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور امر مبارک کا نام ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عام طور پر صحابہ کرام جو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، تو صحابہ کرام حضور کی دست بوسی کیا کرتے تھے، یعنی حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، ہاتھ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام حاضر ہوئے ہیں اور فرط محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی انہوں نے چومے ہیں، مگر حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے بعد والے زمانوں میں بھی مسلمانوں میں جاری و ساری رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا، ان ابن جدعان قال ثابت لانس رضی اللہ تعالی عنہ امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک قال نعم فقبلها۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں بولیے؟ تابعین میں۔ تابعی کون ہوتا ہے بولیے؟ جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو حالت ایمان میں، ایمان شرط ہے اسی کا۔ حضرت ثابت نے حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ شاگرد ہیں حضرت انس کے، حضرت ثابت۔ وہ عرض کرتے ہیں ایک دن حضرت انس کو کہ اے حضرت انس، میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو کبھی مس کیا تھا؟ کیا کبھی آپ کا ہاتھ حضور کے جسم مبارک پہ لگا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اور حضرت انس تو وہ عظیم صحابی تھے جو 10 سال حضور کی بارگاہ میں حاضر رہے، 10 سال حاضری ہوئی، اور آپ بالکل چھوٹے بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، بازار سے سبزی لانے کے لیے، چیزیں لانے کے لیے، گھر کے کام کرنے کے لیے، اور 10 سال جتنی دیر حضور مدینہ طیبہ میں رہے، یہ اتنی دیر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اور آپ کے شاگرد آگے عرض کرتے ہیں کہ حضرت کیا کبھی آپ کا ہاتھ جو ہے دست مبارک حضور کے جسم مبارک کو کسی جگہ پہ مس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قال نعم، ہاں کیا ہے، میں نے حضور کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ چھوا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اتنا کہا تو پھر کیا ہوا؟ فقبلها، حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ یہ معاملہ صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں حضور تک تھا، بلکہ بعد صحابہ کرام کے بھی لوگ ہاتھ چومتے رہے تو صحابہ کرام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ جب اتنا فرما دیا تو انہوں نے فوری طور پر حضرت انس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ قربان جاؤں ان ہاتھوں پر جو حضور کے جسم پاک کو لگے تھے، اور حضرت انس نے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک اور مقام پر آپ روایت فرماتے ان صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا العباس، حضرت صہیب ہیں جو غلام ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عباس جو ہیں یہ چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے غلام اور ان کے نوکر، ان کے خادم صہیب جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبل ید العباسی برجلہ ویقول یا عم اردعنی یا عم اردعنی یا عم اردعنی۔ حضرت صہیب کہتے ہیں جو کہ غلام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عباس کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور کے چچا جان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کس طرح؟ یقبل ید العباسی برجلہ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی کو کہ حضرت علی حاضر ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو حضرت علی نے سلام لیتے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ ساتھ اب کہتے جاتے تھے یا عم اردعنی،
یا عم ارض عنی، اے میرے چچا جان مجھ سے راضی رہیے گا، اے میرے چچا جان مجھ سے راضی رہیے گا. شاید یہ کہتے جاتے تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل مبارک، امر مبارک جو ہے، یہ ساری امت کے لیے کافی دلیل ہے کہ حضرت علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا ہے. اور حضرت عباس خود صحابی رسول بھی ہیں، مگر انہوں نے اس چیز سے آپ کو منع نہیں فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آج میں اگر کوئی شخص بالفرض اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے ماں باپ کو، کسی کے اگر کوئی شخص پاؤں چومے گا تو اس وقت جو ایک دینی مذہبی ماحول خود ساختہ جو ایک بنا ہوا ہے، جو اپنے ذہن کے مطابق دین کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اس ماحول کے اندر یہ سب سے پہلے شرک ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اس کے اوپر قطعاً سیدھا شرک کا فتویٰ آ جائے گا، قطع نظر اس کے کہ امام بخاری اس کو روایت کرنے والے ہیں اور حضور کے صحابہ کا یہ عمل ہے. اور یہ بات قطعاً کوئی معمولی بات نہیں، یاد رکھ لیے. سجدہ کرنے میں اور قدم بوسی کرنے میں زمین آسمان جتنا فرق ہے، زمین آسمان جتنا فرق ہے. اگر کوئی شخص بالفرض کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، کسی مسند کی کرسی پہ بیٹھا ہے، یوں کہہ لیں یہاں سے 10 میٹر کا فاصلہ ہے، ایک دوسرا شخص وہاں سے حاضر ہوتا ہے اور سیدھا ادھر ہی گر پڑتا ہے اور اپنے ماتھے کو زمین پر لگا لیتا ہے، سو یہ حیت اور یہ شکل جو بنے گی یہ سجدہ کہلا سکتی ہے. اور ایک شخص بالکل اگلے بندے کے پاؤں پکڑ کر، صاف ظاہر ہے جو کسی کے پاؤں پکڑے گا وہ اس کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہوگا. ویسے تو بندہ کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا، صاف ظاہر سی بات ہے. حتیٰ کہ بندہ کسی کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتا جب تک اس کو اپنے سے بہت عظمت والا نہیں سمجھ لیتا. سو جب صحابہ کرام بھی اس طرح حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں حضور کی قدم بوسی کرتے تو حضور نے منع نہیں فرمایا. پھر صحابہ کرام کی دیگر اصحاب نے قدم بوسی کی، پھر صحابہ نے منع نہیں کیا. پھر دست بوسی کی، پھر منع نہیں کیا. جس عمل سے حضور منع نہیں فرماتے، حضور کے صحابہ منع نہیں فرماتے، 14ویں صدی کا کوئی بھی عالم اور 14ویں صدی کا کوئی بھی مفکر اور کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی دانشور کسی کے اندر اتنی جرت ہو جائے کہ مولا علی المرتضیٰ کے کیے ہوئے عمل کو وہ چیلنج کر گزرے اور حضرت عباس کے کیے ہوئے عمل کو چیلنج کر گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک سے جو ایک عمل ہو اس کے اوپر ہی شرک اور کفر کے فتوے دے دے، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہ ہوگی دنیا میں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، اگر اس کے اوپر بھی کسی دانشور کو کوئی اعتراض ہو جائے تو اس کو اپنی عقل کو سلامت رکھنا ہوگا. اس کو خود سمجھنا ہوگا کہ اسلام کسی دانشور کی دانش کا محتاج نہیں ہے. کسی شخص کی دانش کا، اس کی عقل مندی کا نام اسلام قطعا نہیں ہے. اسلام یہ ہے جو کتابوں میں حضور کے فعل مبارک سے ثابت ہے اور حضور کے عمل مبارک سے اور صحابہ کے اعمال مبارک سے ثابت ہے. اور شرک کے لیے یاد رکھیے بالفرض اللہ کریم معافی عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف دونوں کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، طویل حدیث پاک ہے، میں وہ جملہ صرف اس وقت عرض کرنا چاہتا. حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس بات کا کوئی ڈر نہیں. اور اس بات پر حضور نے اللہ کی قسم بھی اٹھائی، فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں اپنی دنیا سے جانے کے بعد کہ تم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی خاطر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جاؤ. دنیا کے مال کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ پڑو گی، اس بات کا تو مجھے ڈر ہے، مگر اس بات کا مجھے قطعاً کوئی ڈر نہیں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. حضور قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں اپنی امت کی اکثریت اس بات کی گارنٹی دے کے جائیں کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور امت کے مفتی اور ڈاکٹر اور ملا اٹھے اور وہ ساری قوم کو کفر اور شرک کے علاوہ فتوی کوئی نہ دے. ان کے نزدیک شرک سے چھوٹا فتوی کوئی نہیں ہوتا. سو اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی قدم بوسی معاذ اللہ کوئی شرک نہیں ہے اور نہ ہی وہ سجدہ ہے. قدم بوسی ہے، قدم کو چومنا ہے. شرک کرنے کے لیے تو کسی کے قدم کو چومنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ بات کو سمجھیں، شرک کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ کوئی شخص کسی بھی دوسرے کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھتا ہو، پھر سجدہ کرے نہ کرے. جتنے بھی
مشرکین ہیں وہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جا کے سجدے کرتے ہوں. بات کو سمجھے ذرا. ہندو جو ہے مشرک ہیں. ہندو کیا ہیں؟ مشرک ہیں. ضروری نہیں کہ عبادت خانے میں جا کے کسی دیوی کو آگے سجدہ کریں گے تو مشرک نہیں. شرک ایک عقیدہ ہے. وہ بندہ کرسی پہ بیٹھو تو پھر بھی مشرک ہے, وہ زمین پہ بیٹھو پھر بھی مشرک ہے, کسی بت کو جا کے سجدہ کر دے پھر بھی مشرک. یعنی مشرک ہے وہ جہاں بھی بیٹھے, اس کے لیے سجدہ کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے معاذاللہ قدم بوسی اور سجدے کو ایک ساتھ مکس کرنا یہ اس دور کی علمی بددیانتی ہے. یہ علمی بددیانتی ہے کہ جس چیز پر احادیث شاہد ہوں, اور یہ سلام کے طریقوں میں سے یہ سارے طریقے ہیں جس سے جتنی محبت ہو. یعنی یہ دین میں فیسلٹیز ایک آسانیاں ہیں کہ دین کسی ایک طریقے پر لوگوں کو مجبور نہیں کرتا, اور جس طرح کسی کلچر کے اندر ہوتا ہو وہاں پہ ویسا ہی جائز ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی, وہ چیز یہ ہے کہ فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ سلام کرے, اور جیسی محبت ہو ویسی وہ اس کا اظہار کر دے. اس اظہار میں تو کوئی پابندی نہیں, بلکہ خالی پابندی نہیں, یہ سارے اعمال ہیں, یہ تو سنت سے ثابت. اللہ اکبر, ہمارا تو وقت ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اللہ میں بس ایک حدیث پاک اور پھر اسی سلسلے میں عرض کرتا ہوں. میرا تو خیال تھا 3-4 آج مکمل ہو جائیں گے. حضرت یہ جو ہے یہ روایت جو ہے یہ بہقی شریف کے اندر ہے. ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كلما قدم الشام استقبله ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فقبل یده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی ملک شام میں وزٹ پہ گیا ہوں اپنی خلافت کے دوران امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے, فرمایا جب بھی میں وزٹ کے لیے شام کی طرف گیا ہوں کلما قدم الشام استقبلہ ابو عبیدہ ابن جراح, تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں, انہوں نے میرا استقبال کیا. فقبل یدہ, اور جب بھی میں نے استقبال کیا میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. حضرت عمر فرما رہے, کون فرما رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں ملک شام میں گیا, اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وہ بھی صحابی رسول ہیں, جب بھی انہوں نے میرے استقبال کیا ہے تو ہمیشہ فقبل یدہ, انہوں نے میرے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. سو سلام کا یہ طریق جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. اسی طرح لفظاً السلام علیکم کہنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور اسی طرح ایک مقام پر جو حدیث پاک ہے وہ میں بس اس کے اوپر بغیر تبصرہ کیے ہوئے 2 حدیث پاک جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترتیب کا بھی خیال رکھا. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, اور یہ حدیث پاک صحاح 6 کی کتب میں موجود ہے. ترمذی شریف کے اندر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت علیک السلام یا رسول اللہ, قال لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیۃ الموت. فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا عرض کی, علیک السلام یا رسول اللہ. اب معنی مفہوم بھی ایک ہی ہے مگر الفاظ کی ترتیب میں فرق ہے. السلام علیکم کی بجائے کہا ہے علیک السلام. معنی بالکل ایک ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام. حضور نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں آقا نے جواب میں فرمایا لا تقل علیک السلام. حضور نے فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو. فإن علیک السلام تحیۃ الموت. فرمایا علیک السلام کہنا تو مردوں کا سلام ہے. اگر کہنا ہے تو حضور کی سنت یہ ہے کہ فرمایا السلام علیکم کہو. حالانکہ دونوں کا معنی مفہوم ہے کہ مگر حضور نے اس لفظ کی ترتیب بھی آگے پیچھے کرنے کی امت کو اجازت نہیں دی. فرمایا السلام علیکم کو علیک السلام بھی نہ کہو. اور ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے, یہ متفق علیہ ہے, یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے. ان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی محفل سے, ایک ایسی مجلس سے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فیہ اخلاط من المسلمین, اور وہاں پہ سارے مکس تھے لوگ, اس میں مسلمان بھی تھے,
والمشرکین مشرک بھی تھے، عبدۃ الاوثانی اس میں بت پرست بھی تھے، والیہود اور یہودی بھی تھے، فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس ان سارے ان کی مجلس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایسی محفل میں جہاں پر مسلمان بھی تھے، بت پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مگر حضور نے انہیں سلام فرمایا، سلام فرمایا۔ سو ایسی محفل سے ایک چیز ثابت ہوئی، ایسی محفل اور ایسا ماحول جہاں پہ مثلا 3-4 بندے کھڑے، ان میں ایک مسلمان ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ صرف ایک ہے، باقی جو ہے وہ غیر مسلم ہے سارے، اب گننے کی ضرورت نہیں، باقی غیر مسلم ہیں، تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس مسلمان کو سلام کی نیت سے السلام علیکم سب کی طرف جو ہے وہ بولا جا سکتا۔ ایک حدیث پاک اور میں بس عرض کر کے تو بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ یہ بھی میں نے اگلے دن عرض کی تھی، آج میں پورے ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں، کون سلام کرے؟ اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی اگر تمہیں سلام کریں، فقولوا وعلیکم تو پس تم کہو وعلیکم، اگر سلام کا لفظ بھی نہ بولو کیا کہو؟ وعلیکم، کہ جس نیت کے ساتھ آپ نے کہا آپ کو بھی ویسے ہی ملے۔ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نسبۃ فسلم علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے جہاں پر صرف عورتوں کی محفل تھی، صرف خواتین مسلمان بیٹھی ہوئی تھی، مر علی نسبۃ، حضور عورتوں کی محفل سے گزرے، فسلم علیہم پس حضور نے عورتوں کو سلام فرمایا۔ یعنی اگر کوئی صرف عورتوں کی مجلس ہو تو مرد جو ہے وہاں پہ آ کے سلام جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امر مبارک جو ہے، یہ صحاح ستہ کی احادیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر میں نے سلام نہیں عرض کیا، ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام نہیں عرض کیا ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، فرمایا قلدہ اٹھ کے واپس چلا جا، واپس جا، فقل السلام علیکم ادخل، فرمایا واپس جا، پھر دروازے پہ جا کے السلام علیکم کہہ اور اجازت مانگ کے کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے کسی محفل مجلس میں جانے کا۔ اور یعنی سلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں آیا ہے اور بغیر سلام لیے داخل ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس موڑ دیا، فرمایا پھر ایک دفعہ باہر جاؤ، پھر حاضر ہو دوبارہ، اور سب سے پہلے السلام علیکم کہو اور ساتھ اجازت مانگو ادخل، کہ یا رسول اللہ کیا میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ملا کسی دن تو اجازت لینے کے جو آداب ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو مسنون طریقے ہیں وہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔